بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں، اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں، جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے، اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کا فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت
वहां जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे। तो इस तरह मेरे अजीजों, ये दो मौतें हर इंसान देखता है। ये वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल देखता है, ये जहन्नम के फरिश्तों की मार और पिटाई को सहता है। हमारे इलाके की बता रहा हूं, अपने इलाके, एक जमींदार मर गया, उसकी कब्र खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी, ऐसे जैसे चींटियां फिर रही होती। तो उन्हें वो बंद करके दूसरी खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी। फिर वो बंद करके तीसरी खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी हो। कब्रिस्तान में इतने बिच्छू कहां से आ गए? ये जमीन के बिच्छू नहीं है, ये आखिरत की बलाएं हैं जिसके साथ अब उससे क़यामत तक रहना है और गुजारा करना है। तो ये दो तरह की मौतें रोजाना लोग मरते हैं, रोजाना लोग मरते हैं। जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती है, जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती है। तो भाइयों, ये एक जिस्म है, एक रूह है। रूह बाकी रहने वाली चीज है, जिस्म मिट जाता है, फिर अल्लाह से क़यामत के दिन नया जिस्म अता फरमाएगा, एक नया जिस्म दिया जाएगा। रूह वही है जो अल्लाह के खजानों में जमा हो जाती है। नाफरमान की स्याह काली रूह होती, फर्मा बरदार की रोशन चमकदार रूह होती।